کراچی میں الیکشن ہوئے میئر کے، مرتضی وہاب پیپلز پارٹی کا میئر بنا۔ اس کے خلاف تھا حافظ نعیم جو کہ جماعت اسلامی کا ہے، اور حافظ نعیم کے ساتھ کھڑی تھی پی ٹی آئی۔ عمران خان نے خود تمام لوگوں کو کہا تھا، پی ٹی آئی کے جو چیئرمینس تھے، کہ آپ نے ووٹ دینا ہے حافظ نعیم کو۔ یہ تھی سچویشن۔ ایک تو ووٹ زیادہ تھے ان کے پاس، 190 سے اوپر ووٹ بنتے تھے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے ملا کے، اور جو دوسرے تھے ان کے پاس تقریباً 160 یا ایسے کچھ ووٹ تھے۔ تو ایک تو انہوں نے یہ مینڈیٹ پہ چوری کی نا، ان نے اغوا کیے لوگ، ان نے 2 خواتین جو ممبرس تھیں پی ٹی آئی کی ان کو اغوا کیا، اور باقیوں کو ان نے گیٹ پہ اندر آنے نہیں دیا۔ ایسی سٹوریز مشہور ہیں جس کی وجہ سے ان نے مینڈیٹ چوری کیا جماعت اسلامی کا اور پی ٹی آئی کا۔ ٹھیک، ایک طرف 9 لاکھ ووٹ تھے جو کہ کل ملا کے پڑے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو، اور ایک طرف 3 لاکھ ووٹ تھے جو کہ پیپلز پارٹی کو پڑے۔ تو اس طرح ان نے مینڈیٹ چوری کیا جماعت اسلامی کا۔ ایک اور بات ادھر میں مینشن کر دوں کہ ان نے یہ کارنامہ ایک بار پہلے بھی انجام دیا تھا کہ مرتضی وہاب ایک الیکٹڈ کاؤنسلر بھی نہیں ہے، تو مرتضی وہاب بغیر الیکٹ ہوئے لوگوں کے، مطلب عوام نے ووٹ نہیں ڈالا اس کو، وہ میئر بننے جا رہا ہے۔ ان نے سندھ اسمبلی میں یہ قانون پاس کیا کہ یہ ایسے کر سکتے ہیں، ایسے بنا سکتے ہیں، اور عمران خان نے اس کے خلاف قانون پاس کروایا تھا، اور وہ قانون یہ تھا کہ میئر جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکٹ ہوگا، بندہ عوام پبلک الیکٹ کرے گی۔ تو اس سے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیسی غیر جمہوری کام کرتی ہے پیپلز پارٹی۔ غیر جمہوری بھی لفظ جو ہے وہ بڑا سافٹ سا لگتا ہے۔ یہ کام بالکل ٹھگوں والے کام ہیں، یہ کام بالکل بدماشوں والے کام ہیں، وڈیروں والے کام ہیں، یہ کام ہے ناانصافی ہے یہ، اور کیا ہے یہ۔ میں سوچ رہا ہوں وہ لفظ بغیرتی ادھر اپلائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، میرے خیال میں ہوتی ہے۔ مطلب میں سوچ رہا تھا کہ شاید بندہ بغیرت ان کو نہ کہہ سکیں، کیونکہ شاید بے غیرت کہنے کے لیے مجھے ایک دنیا امیجن کرنی پڑے گی جہاں ان لوگوں میں غیرت بھی ہو سکتی ہے۔ پر چونکہ یہ تو 30 سال سے اتنا بڑا کھنڈر ہے پیپلز پارٹی کہ غیرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں، تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ شاید بغیرت لفظ ٹیکنیکلی استعمال نہیں ہو سکتا، لیکن میرے خیال میں بغیرت لفظ ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے جن لوگوں نے کبھی غیرت کا نام نشان دیکھا ہی نہیں، جو بچپن سے ہی بغیر غیرت کے رہے، ایون دو غیرت ایک کانسیپٹ ہے ہی نہیں جس سے ان کو آشنائی ہو۔ یہ بات تو درست ہے نا کہ غیرت دنیا میں تو ایک کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے جو کہ ان میں نہیں ہے، تو اس لیے میرے خیال میں بغیرت لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ اچھا، اس میں نے 2-3 پوائنٹ بولنے تھے۔ ایک پوائنٹ میں نے یہ بولنا تھا کہ جماعت والوں کو اب احساس ہو گیا ہوگا کہ پیپلز پارٹی والوں کے کوئی سرے سے اصول نہیں ہے۔ ویسے جو وہ خبر آئی تھی نا جنوری میں کہ سراج الحق کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے تو ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے، وہ خبر جھوٹی تھی۔ وہ سوچ میرے خیال میں ایک فیکٹ چیک والی ویب سائٹ ہے پاکستان میں، ٹویٹر پہ بھی وہ کام کرتے ہیں، تو ان نے یہ بات ڈبنک کی تھی، سراج الحق نے سے بات نہیں کی تھی، لیکن میرا خیال ہے پھر بھی کہیں نہ کہیں ان کو لگتا تھا کہ حالات اتنے برے نہیں ہیں، اتنا ننگے طریقے سے یہ لوگ نہیں کریں گے، مینڈیٹ نہیں چوری کریں گے عوام کا۔ تو اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ نہیں، یہ واقعی میں بغیر جمہوریت کے دشمن لوگ ہیں یہ پیپلز پارٹی والے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اس کا جو میں رزلٹ چاہتا ہوں وہ مجھے امید یہ ہے، ہوپ یہ ہے کہ اب جماعتی چونکہ وہ پیپلز پارٹی کی اصلیت سمجھ گئے ہیں، اب وہ زور سے آئیں گے، اور اس جو مخالفت ہے غیر جمہوری قوتوں کی، وہ اب پی ٹی آئی کے شانہ بشانہ ہو کر کریں گے۔ ویسے شانہ بشانہ ہو کر تو نہیں کریں گے، اس لیے کیونکہ ان کا صرف ایک میئر گیا ہے ابھی، اگر سراج الحق وزیر اعظم بن رہا ہوتا اور اس سے چھینی گئی ہوتی نا تو پھر ان کو زیادہ یہ بات ہیٹ کرتی، جس طرح ہمارے وزیر اعظم سے چھینا گیا نا، ہمارا جو لیڈر تھا وہ ہٹایا گیا، تو اس لیے ابھی تو ان کو اس طرح دھماکہ نہیں پڑے گا، لیکن مجھے پھر بھی امید ہے اور ہوپ ہے کہ وہ ان کو زیادہ دھماکہ پڑے گا کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ناانصافی ہو گئی، اور غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ ہم کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو اس سلسلے میں جو کل وہ یوم سیاہ منا رہے ہیں اور جو ایک دو دوسرے کام کر رہے ہیں، اس میں میں امید کرتا ہوں کہ وہ اب اس معاملے کی جو سیریسنس ہے اس کو سمجھتے ہوئے مزید جوش و جذبے سے عمل پیرا ہوں گے۔ دوسری بات میں یہ چاہتا تھا کہ جماعتی کئی لوگوں کو تو احساس ہوگا کیونکہ ان کے ساتھ کھڑے تھے یہ لوگ۔ حافظ نعیم نے بھی خواتین سے ان چیئرمینس کی بات کی جن کو اغوا کیا ان لوگوں نے، پیپلز پارٹی والوں نے، لیکن بہت سارے جماعتی سپورٹر ایسے ہیں جن کو احساس نہیں ہوگا اس بات کا کہ پی ٹی آئی والوں نے کیا کیا ان کے لیے، اور یہ آپ کو احساس ہوگا اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ مشکل ٹائم پہ کھڑا ہونا تو آپ کو، اور آپ کے لڑے تو آپ کو احساس ہونا چاہیے اس کا، تو کبھی کبھار لوگوں کو نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی والے جو سارے چیئرمین تھے وہ بھی کچھ کروڑ روپے جیب میں ڈال کے تو گھر بیٹھ سکتے تھے سارے،
شاید ایک تو نے کیا بھی ہو یہ، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ اغوا ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پیسے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، اور دوسرا وہ وہاں پہ پہنچے ان کو اندر نہیں آنے دیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ رشوت نہیں لے رہے تھے، اور وہ آپ کا میئر، جماعتی میئر بنانے کے لیے رشوت نہیں لے رہے تھے۔ تو یہ بڑی بات ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل ٹائم پہ کھڑا ہوا ہے، یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اور یہ میں ہمارے فائدے کے لیے یاد نہیں کروا رہا کہ او جب ہم لوگ مشکل میں ہوتا آپ ہمارا ساتھ دیں، وہ آپ دیں یا نہ دیں، پاکستان جب مشکل میں ہو، جمہوریت جب مشکل میں ہوتا، تب آپ کو آگے بڑھ کے اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، آپ کو شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے ان غیر جمہوری قوتوں کے سامنا کرنے میں۔ اور جماعتی اتنی سپورٹ میں نے نہیں دیکھی، اتنی لاؤڈلی، اتنی پراؤڈلی، اتنے زور سے، جتنی میں دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ غیر جمہوری قوتیں جو جن کے خلاف پی ٹی آئی لڑ رہی ہے سال سے، ان کے خلاف میں نے جماعتیوں کو شرم کھڑے ہوتے نہیں دیکھا، اور میں دیکھنا چاہوں گا۔ اب یہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، اتنا بڑا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، امید ہے کہ آپ لوگ اس جنگ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہماری لیے نہیں، عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے نہیں، بلکہ پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی ترقی کے لیے آپ لوگ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ یہاں پر آپ شاید ایک مجھے بات کہیں، آپ یہ مجھے کہیں کہ دیکھیں بڑا کوئی احسان نہیں کیا آپ نے میں ووٹ دے کے، آپ کے پاس اور آپشن کون سا تھا؟ آپ خود تو بن نہیں سکتے، خود تو پی ٹی آئی کے پاس اتنے ووٹ نہیں تھے کہ خود اپنا وزیر اعظم چوز کر سکیں، خود تو آپ کے پاس اتنے بندے نہیں تھے کہ آپ اپنا میئر چوز کر سکیں، تو پی ٹی آئی کے پاس تو اتنے بندے نہیں تھے کہ اپنا میئر چوز کر سکیں، تو آپ کے پاس اور کیا ووٹ تھے؟ تو کوئی اتنا بڑا احسان نہیں کیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ لیکن عمران خان تو ابھی گورنمنٹ سے باہر ہے نا، اور اتنے سارے بڑے بڑے لوگ اس کی پارٹی کو چھوڑ بھی چکے، تو کراچی کے جو اتنے سارے چیئرمین نے اپنے لیڈر کی بات مان کے آپ خود اغوا ہوئے، خود تمام مصیبتیں سہ کے تو آپ کو ووٹ دینے کے لیے آئے، تو یہ سب لوگ بھی تو جیب میں مطلب کچھ کروڑ روپے ڈال کے گھر بیٹھے تھے نا، پر نہیں بیٹھے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ان نے مصیبتیں جھیلیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے جھیلنا، کیونکہ آپ کا میئر بن رہا تھا، ان کا میئر تو نہیں بن رہا تھا نا۔ تو اگر جماعتی اپنے بارے میں صحیح ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سچ پہ کھڑے ہیں، حق پہ کھڑے ہیں، ہم نے جیتنے کے بعد پی ٹی آئی والوں کو نوازنا نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے یہ کسی پر کے لیے، کسی پریولیج کے لیے، کسی اسامی کے لیے، کسی پیسے کے لیے بھی آپ کو ووٹ نہیں دے رہے تھے، تو پھر تو صرف اصول کے لیے ووٹ دے رہے تھے نا، تو کچھ تو کیا ہے ان نے آپ کے لیے، اس بات کو آپ کو کچھ تو احساس ہونا چاہیے۔ تو یہ سب باتیں میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت ایک بہت مشکل ٹائم میں ہے، یا تو ہمارا بیڑا آر ہوگا یا پار ہوگا، یا تو ہم لوگ اگلے 50 سال کے لیے اپنی قبر کھو دیں گے، یا پھر ہم لوگ ایسی اٹھان کے لیے اپنی تیاری پکڑیں گے جو اٹھان چھوٹی نہیں ہونی چاہیے ہوگی، کسی بھی صورت میں وہ اٹھان چھوٹی نہیں ہوگی، اور بڑی شاندار اڑان ہوگی، اور اس میں ہم لوگوں کو فخر ہوگا کہ ہم پاکستان کے ساتھ تھے، کہ ہم نے اس اڑان میں اپنا حصہ ڈالا۔ مجھے کیسے اس بات کا یقین ہے کہ ہماری اڑان اونچی ہوگی؟ مجھے اس بات کا یقین اس لیے ہے کیونکہ عمران خان میرا لیڈر ہے، اور چونکہ عمران خان آپ اور کوئی بات مانے نہ مانے، اس نے ہمیشہ خواب سب سے اونچا دیکھا اور اس کو اچیو کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ پاکستان ٹیسٹ کرکٹر، بیسٹ امنگ دا ٹاپ 3 آل راؤنڈرز، شوکت خانم، پہلے لاہور، پھر پشاور، اب کراچی، نمل یونیورسٹی، نمل ایجوکیشن سٹی، اور احساس پروگرام، اور گورنمنٹ میں آنے کے بعد جو اس نے تمام بڑے بڑے کام شروع کیے، بھاشا ڈیم جو کہ اب بننے والا ہے تقریباً۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ کہ یہ تمام جو باتیں ہیں، یہ اس بات کا اشارہ کرتی ہیں کہ اگر ہم عمران خان کو واپس حکومت میں لانے کے لیے میں کامیاب ہو گئے تو ہماری اڑان اونچی ہوگی۔ پر اگر آپ عمران خان کو نہیں بھی لانا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ صرف جمہوریت کے لیے جو جنگ ہے اس کے لیے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو، اس کے بعد جو مرضی چوز ہو۔ شکریہ۔